اب آئیے دوسری طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا، اس بدبخت نے، اس کا نام تھا لبید بن عاصم، اور اس کی بیٹیاں، جادو میں بڑے ماہر ہوتے ہیں یہودی، پکا یہودی تھا، اور وہ اس کی بیٹیاں بھی یہودی تھیں، اور اس نے اپنی بیٹیوں کو بھی یہ چیزیں سکھائی ہوئی تھیں۔ قرآن کریم نے ان کی بیٹیوں کو نفاسات کہا ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ، آپ تقریباً نمازوں میں پڑھتے ہوں گے کہ گھڑوں کے اوپر پھونک مارنے والی، اپنے جادو کے منتروں کو پڑھ کر گھڑوں پر ڈالنے والی یہ عورتیں ہیں، ان کے شر سے اللہ کی پناہ چاہو۔ اس نے کیا کیا کہ ایک تو اس میں خوف تھا ہی نہیں، وہ نبوت کو تسلیم ہی نہیں کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتا ہی نہیں تھا۔ اس نے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معجزے کے اوپر حملہ کرنے کے یا اس سے مقابلہ کرنے کے، اس نے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کر دیا، کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ میں پوری دنیا کا جو اسلامی انقلاب آ رہا ہے میں اس کو روک دوں کسی طرح۔ اس نے جادو بھی کس درجے کا کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ یہ صورتیں تو بعد میں نازل ہوئی ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، پہلے تو یہ واقعہ ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ جادو کیا گیا، اور باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال، اور اسی طرح کنگھی کے کچھ دندانے، اور اسی طرح کچھ اور چیزیں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سے کسی طرح لی گئیں، اور اس کو جو ہے وہ لبید ابن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے جو ہے کسی قبرستان میں جا کر اس کو پڑھ کر جو ہے اندروں سے بالکل گٹھانے مار کر جو ہے کسی کے اندر دبا دیا پتھر کے نیچے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت آٹومیٹک بگڑنے لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہتے، بعد میں خیال آتا شاید یہ بات میں نے کہی نہیں ہے، بسا اوقات ایک بات نہ کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آتا کہ میں تو یہ کہہ چکا ہوں۔ کوئی کام کر لیتے تو خیال ہوتا کہ میں نے تو یہ کام نہیں کیا، کوئی کام نہ کرتے تو کہتے کہ یہ تو کام ہو چکا ہے۔ یادداشت کے اوپر باقاعدہ اثر، کیونکہ ساری ذہانت اور ساری قلبی روحانیت جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، تاکہ یہ اسلامی انقلاب جو ہے وہ روکا جا سکے، اور نہ اس کو ادب کا کوئی لحاظ تھا، تو اسی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا، عاصم، لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیاں۔ تو یہ فرق ہے، ان جادوگروں میں وہ شعبدہ بازی کے ذریعے سے، اور یہ اصل جادو تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر خود کیا گیا، اور اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اور سحر اور جادو اسی طرح تکلیف دیتا ہے جس طرح کہ آدمی ایک چھری لے اور کسی کو گھونپ دے تو وہ جس طرح تکلیف ہوتی ہے، سحر کی تکلیف بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ ایک آدمی اچھا خاصا مرد ہوتا ہے، اس کے اوپر ایسا کوئی جادو کر دیتا ہے کہ وہ اپنی اہلیہ اور اس کی بیوی کے پاس جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کر پاتا، بینڈ بالکل ختم۔ اس کو نسبندی کہتے ہیں، اس کی اپنی پڑھائی ہوتی ہے، کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا تو دشمنی میں آ جاتا ہے۔ تو بعض مرتبہ دشمنی، اگر وہ دشمن کھل کے سامنے آ جائے تو اس کو عدوٌ کہتے ہیں، جیسے قرآن کریم نے بیان کیا کہ انہ لکم عدو مبین، کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو عداوت اس دشمنی کو کہتے ہیں جو کھل کے سامنے آ جائے۔ اور بعض مرتبہ یہ میں سحر کے ضمن میں آپ کو عداوت کی قسمیں بھی بتاتا ہوں، دشمنی کس کو کہتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ آدمی سامنے عداوت نکال نہیں سکتا، اندر ہی اندر کوڑتا رہتا ہے، اس کو بغض کہتے ہیں۔ وہ زیادہ خطرناک ہے کہ جب آدمی کو موقع ملے گا وہ پیچھے سے وار کرے گا، اور یہ منافقانہ وار ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ بغض کی قسمیں ہیں، یہ بغض ہے یہ۔ اور اگر کسی نعمت کی وجہ سے اندر سے کڑ رہا ہے اور اندر دیکھتا ہی جا رہا ہے اس کو کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، بس وہ اندر سے کڑ رہا ہے، کر تو کچھ نہیں سکتا، اس کو حسد کہتے ہیں کہ یہ نعمت اس سے ہٹ جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، یا مجھے بھی مل جائے چلو اچھا ہے۔ تو یہ بیماریاں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ دین سے دوری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو عداوت میں آتا ہے تو سامنے کھل کے آ جاتا ہے، اگر اندر ہی اندر کوڑتا رہتا ہے اور بغض پیدا کرتا رہتا ہے تو اس کو بغض کہتے ہیں۔ حقد بھی کہتے ہیں عربی زبان میں، شنعان بھی کہتے ہیں دشمنی کو، شحنہ بھی کہتے ہیں اس دشمنی کو کہتے ہیں جو اندر چھپی ہوئی ہو۔ اور پھر اگر کسی نعمت کی وجہ سے اندر سے کڑ رہا ہے اور جلتا ہے، دیکھ نہیں سکتا ہے، تو اس کو حسد کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہودیوں کے اندر یہ تینوں قسمیں پائی جاتی تھی۔ جب ان کو موقع ملتا تھا تو سامنے دشمنی لے کے آ جاتے تھے، نہیں موقع ملتا تھا تو اندر ہی کڑتے رہتے تھے، اور اندر کڑ کڑ کے جو ہے وہ نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھتے تھے، فضائل کو دیکھتے تھے، بڑھتے ہوئے اسلام کو دیکھتے تھے، اسلام کی ترقی کو دیکھتے تھے، اپنی تنزلی کو دیکھتے تھے، اپنی ضلالت کو دیکھتے تھے، اپنی رسوائی کو دیکھتے تھے، اور اپنے مدینہ منورہ سے ذلیل ہو کے نکلنے کو دیکھتے تھے تو وہ اور جلتے تھے۔
اور حسد میں آ کے انہوں نے جو کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل کی اور یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان صورتوں کو پڑھا اور پھر ایک لمبا واقعہ ہے, کبھی اپنے موقع پہ سناؤں گا انشاءاللہ. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تندرستی ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا